السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے 5 جمادی الثانی 1441 ہجری اور 31 جنوری 2020 عیسوی اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا معزز خواتین و حضرات 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور اس سورہ مبارکہ کی 25ویں آیت مبارکہ ہمارا موضوع ہے۔ اور اس سے قبل میں اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں ایک گزارش آپ سے کر دوں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک داستان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ داستان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مکہ فتح کروا دیا مسلمانوں سے، تو اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ مزید آگے وسیع ہوا، تو غالباً کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں وہ پہلا موقع تھا جب مسلمان تعداد میں زیادہ تھے۔ تو کچھ مسلمان نئے ہوئے تھے مکہ سے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج تک ہر مارکے میں ہماری تعداد کفار سے تھوڑی تھی، یہ وہ واحد مارکہ ہے جہاں ہماری تعداد کفار سے زیادہ ہے، تو ہم نے تو تھوڑی تعداد کے باوجود کفار کے دانت کھٹے کر دیے، آج کافروں کی کیا جرت ہے کہ ہمارے سامنے ٹھہر سکیں۔ تو ذہن کے اندر انسان ہونے کے ناطے ایک بات آ گئی، اللہ رب العزت کو یہ بات کسی قیمت پر پسند نہ آئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کفار جو مشرکین تھے وہ ٹیکریوں پر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے اچانک تیروں کی بارش کر دی، تو مسلمان وقتی طور پر وہاں سے بکھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ اور آنے والی مزید 2 آیات مبارکات میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ، یقیناً تمہاری مدد کی رب کائنات نے، اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن کثیرۃ، بہت سارے موقعوں پر، ویوم حنین، اور غزوہ حنین کے موقع پر، اذ اعجبتکم، جب تمہیں تھوڑا سا ناز آ گیا، جب تمہارے اندر تھوڑی سی اکڑ آ گئی، کثرتکم، تمہاری کثرت کی وجہ سے، فلم تغن عنکم شیئا، لیکن وہ تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہ آ سکی، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی تمام تر فراخیوں سمیت، ثم پھر ولیتم، تم پھر گئے، مدبرین، پیٹھ پھیر کر۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موقعوں پر تمہاری مدد فرمائی ہے، اور غزوہ حنین کے دن جب تم کو اپنی کثرت کی وجہ سے کچھ غرور آ گیا، تو وہ تمہاری کثرت تمہارے کچھ کام نہ آ سکی، اور زمین اپنی تمام تر فراخیوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مجاہد بن جبر کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر اس سورہ مبارکہ کے شروع میں نازل ہوئی تھی،
یعنی سورۃ البراء یا سورہ توبہ کی نازل ہونے والی یہ پہلی آیت مبارکہ تھی، لیکن کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو یہاں پر رکھا۔ تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہاں پر یاد دلا رہے ہیں بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی انطلاع تعداد بے شمار غزوات کے موقع پر اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں خبردار فرمایا ہے کہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے تو تمہیں فتح حاصل ہوتی ہے، تعداد کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ حکم قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور وہی ہوا کہ تمہاری تعداد بے شک زیادہ تھی، لیکن دشمن نے زبردست قسم کی منصوبہ بندی کر کے تمہارے اوپر جب حملہ کیا تو تمہاری وہ کثرت وہ بکھر گئی، جس طرح کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک روایت لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مسند احمد کا حوالہ ہے کہ بہترین صحابہ چار ہیں، بہترین مارکے بھی چار ہیں، بہترین لشکر بھی چار ہیں، اور 12,000 کے لشکر پر کائنات کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ لیکن اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے، یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے، جب آقا علیہ السلام مکہ کی فتح سے فارغ ہوئے، وہاں کے امور کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر پورے مکہ میں ایک سسٹم، ایک نظام جو ہے وہ وضع ہو گیا۔ تو حوازن قبیلے کے لوگ جمع ہوئے تاکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ لڑ سکیں۔ ان کے امیر کا نام مالک بن عوف النضیری تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ثقیف قبیلہ جو کہ طائف کا رہنے والا تھا وہ سارے کا سارے ان کے ساتھ تھا۔ پھر اسی طرح بنو جشم، بنو سعد بن بکر، اور پھر بنو ہلال، یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے۔ پھر اسی طریقے سے بنی عمر بن عامر کے کچھ لوگ تھے، عوف بن عامر کے کچھ لوگ تھے، اور یہ سارے کے سارے لوگ نبی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ ان کے ساتھ خواتین بھی تھیں اور بچے بھی تھے، اور اپنا مال و اسباب بھی لے کر آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے، اور ان کی تعداد 10,000 تھی، مہاجرین، انصار اور عرب کے کچھ قبائل، اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل مکہ میں سے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کی تعداد کم و بیش کوئی 2,000 تھی۔ تو یہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جب نکلے تو راستے میں ایک وادی ہے طائف اور مکہ کے درمیان جس کا نام حنین ہے۔ تو یہ صبح صبح کا وقت تھا، تو جب یہ اس وادی میں پہنچے تو مسلمانوں کو اس بات کا خیال بھی نہیں تھا کہ دشمن اچانک حملہ کر دے گا۔ تو دشمنوں نے اچانک ٹیکریوں کے پیچھے سے تیر اندازی شروع کر دی۔ تو یہ بالکل اچانک حملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عمر رسیدگی کے باوجود اپنی خچر پر سوار تھے، اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی خچر کی دائیں لگام کا کونا پکڑا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے بائیں طرف کا کونا پکڑا ہوا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میرے صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے ہیں تو آپ نے پھر آواز دی، این یا عباد اللہ الیہ انا رسول اللہ، کہ کہاں جا رہے ہو اللہ کے بندو، میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور آپ نے اس موقع پر معروف بات کی، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ صحابہ کرام جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس 80 یا 100 صحابہ تھے جو رہ گئے، اور ان میں
محسن امت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عباس، سیدنا علی، فضل بن عباس، ابو سفیان بن حارث آپ کے چچا زاد، ایمن بن ام ایمن، اسامہ بن زید وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس کو حکم دیا تو ان کی آواز بڑی بلند تھی، انہوں نے اونچی آواز دی، اونچی آواز سے یہ پکارا، یا اصحاب الشجرہ، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں ہو؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ بیعت رضوان کی طرف اشارہ تھا، اور فرمایا اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں جاتے کہاں ہو، آ جاؤ۔ یا اصحاب الثمرۃ، یا اصحاب سورۃ البقرۃ، تو ایک ایک واقعے کا نام لے کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پکارا۔ تو جب ان کو پکارا تو پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آنا شروع کر دیا، اور اس دوران صحابہ کرام سنبھل بھی چکے تھے، اور انہوں نے اپنے جنگی ہتھیار وغیرہ حفاظتی جو اقدامات تھے وہ بھی کر لیے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی ایک معقول تعداد جمع ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ میرے صحابہ اپنی صفوں کو درست کر لو، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور کیا فرمایا، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے الہ العالمین آپ نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اسے پورا کیجیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی کی مٹھی کافروں کی طرف پھینک دی، اور جس تک وہ مٹی کی مٹھی کی خاک پہنچ گئی وہ اس قابل نہ رہا، یہاں تک کہ کسی کے منہ میں بھی پڑ گئی، کسی کے منہ پر بھی پڑ گئی تو وہ اس قابل نہ رہا کہ لڑ سکے۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو شکست فاش ہوئی، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، ان کو قتل کیا، اور پھر ان کو قیدی بنایا، اور ان قیدیوں کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک اور روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، اور اس میں تھوڑے سے مختلف الفاظ ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی میں ایک درخت کے سائے کے نیچے ٹھہر گئے، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے لیے گھوڑا تیار کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام نے بڑے منظم انداز سے صفیں بنا لی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ولیتم مدبرین، ایک دفعہ تو تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرو، انا عبد اللہ ورسولہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کی طرف مٹی پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور رب کائنات نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل کو، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مٹی پھینکنے کو اس انداز سے معجزے کے طور پر پیش کیا کہ وہ لوگ پھر اس قابل نہ رہے کہ لڑ سکیں۔ اس طریقے سے ایک نہیں دو نہیں کافی ساری روایات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے ایک روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے
کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا یا ابا عمارۃ افررتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، کیا تم لوگ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر بھاگ گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان میں کھڑے رہے، تو فرمانے لگے بات یہ نہیں ہے، حوازن قبیلے کے لوگ تیر انداز تھے، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا، تو جب اچانک حملہ ہوا تو اس وقت صحابہ کرام کا بکھر جانا کوئی عجیب و غریب بات نہیں تھی، اور اس موقع پر جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں ایسا نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا ایک مظہر تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ثابت قدمی کا نتیجہ پھر آج بھی ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پلٹ کر آئے، انہوں نے اپنی صفوں کو درست کیا اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی اور بے جگری سے لڑے۔ تفسیر ابن کثیر کا تک اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہیں تک مکمل ہوتی ہے۔